معزز دوستوں کو بخاری وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے شخصیت تھے جن کو بیک وقت پیغمبر، رسول اور بادشاہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے قوم عمالقہ کے ظالم اور جابر بادشاہ طالوت کو چھوٹے عمر میں اکیلے قتل کیا تھا اور شہر ایلیا کی طرف پیغمبر بھیجا گیا تھا، لیکن ان کی قوم نے ایسی نافرمانی کی جن کے جوان مرد اور عورت بندر بن گئے اور بوڑھے لوگ خنزیر بن گئے۔ ناظرین محترم، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے قوم نے کون سا گناؤنا جرم کیا تھا کہ بندر اور خنزیر بن گئے؟ اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، اور ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہر وقت ایک غلیل اور ایک تیلی جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھا کرتے تھے۔ اس کے فن نیزہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے غلیل کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا کیا تھا۔ آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنے گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہوتے اور اپنے جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرے بناؤ اور کڑیوں کو اندازے کے ساتھ جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت قتادہ اور اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا کہ بغیر آگ اور بٹی کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہر طرف موڑ لیا کرتے تھے۔ اسے لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی دوسری کوئی اوزار کی ضرورت محسوس ہوتی۔ معزز دوستو، شہر ایلیا دریا کے کنارے پر آباد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہ قوم سمندر میں مچھلیوں کو پکڑتا اور اسے بیچ دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن خوب مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں، سوائے ہفتے کے دن کے، یعنی ہفتے کے دن شکار پر اللہ تعالیٰ نے بین لگا دیا۔ لیکن اللہ کا امتحان دیکھو کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آتی، اور اس کے علاوہ دیگر 6 دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی۔ ماہی گیر سارا دن جال لگائے بیٹھتے، لیکن کسی کی جال اور کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ آتی۔ اس سے وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے اور بیچنے کے لیے کوئی مچھلی ہاتھ نہ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی چلی جاتی۔ آخرکار شہر ایلیا کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور حل ڈھونڈا۔ اب انہوں نے یہ تدبیر بنائی اور دریا کے کنارے بہت بڑے بڑے حوض بنا لیے، تو جب ہفتے کے دن ان گڑوں میں خوب مچھلیاں آتی تو ماہی گیر ان کی منہ بند کر لیتے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مہلت دی تھی، اس لیے وہ اس مہلت کو اپنا حق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ انہوں نے رکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں مانا اور اسی طرح نافرمانی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی دھجیاں اڑاتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیوں نے ان کے پیٹ میں ایسا روش اختیار کی کہ ان کے جلد نے بندروں کی شکل اختیار کی، لیکن ہر مرد اور عورت پہچانی جاتی تھی کہ کون ہے۔ برے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ بس یہی لوگ 3 دنوں تک انڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں رحلت فرمائی اور 40 سال تک وسیع اور عریض سلطنت کی۔